عرشتا فرش جس کے زیر نگین عرشتا فرش جس کے زیر نگین اس کی قائل ریاست کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج جو شعر ہم نے پڑھا ہے یہ امام اہل سنت کے اسلام محبت کا 11واں شعر ہے۔ اس میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کی وہ عظمتیں بیان فرمائی ہیں جو آپ کے تصرف اور آپ کے اختیار کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ فرماتے ہیں عرش کا فرش، عرش آپ کو پتہ ہے آسمانوں سے اوپر، کہیں اوپر بلند و بالا مقام، اللہ تعالیٰ کے خاص جلوگاہ۔ فرماتے ہیں وہاں سے لے کر فرش کہتے ہیں زمین کو، تو کہتے ہیں وہاں سے لے کر زمین تک یہ جتنا بھی درمیان میں سما ہے، آسمان ہے، یہ جتنا بھی معاملہ ہے، فرماتے ہیں جس کے زیر نگین، زیر نگین مطلب تابع، یعنی عرش سے لے کر فرش تک یہ پورے کا پورا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، آپ کے زیر فرمان ہے، آپ کی زیر تصرف ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ایسی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، ایسی عزیز جسے رب نے ایسی حکومت عطا فرمائی اور ابھی ایسی سلطنت عطا فرمائی ہے، کہتے ہیں ان کی زبردست حکومت پر لاکھوں سلام۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کر آئیے پھر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ عرش کا فرش جس کے محبت کا 12واں شعر پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کی 3 عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔
سبحان اللہ. فرماتے ہیں اصل ہر بود و بہبود. ہائے ہائے. اصل کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، کیا مرکز. بود کا مطلب موجود. سبحان اللہ. جو کچھ بھی موجود ہے اس کی بنیاد. واہ 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 واہ. بہبود کا مطلب ہوتا ہے ترقی پانا، نشو و نما پانا، بڑھنا، پرورش پانا. تو اصل ہر بود و بہبود کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہر چیز کے وجود میں آنے کا سبب بھی ہیں، سبحان اور اللہ. پھر اس کے ترقی پانے کا سبب بھی آپ ہی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نہ ہوتے تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا. اور کائنات چل رہی ہے تو اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. بے شک بے شک. اصل ہر بود و بہبود تخم وجود. تخم کا مطلب ہوتا ہے بیج، وجود کا مطلب ہوتا ہے زندگی. یعنی زندگی کا بیج، زندگی کی ابتدا، زندگی کی بگننگ بھی آپ کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. انسان کہاں ہوتا، انسان کی زندگی کہاں ہوتی. اور پھر آگے فرماتے ہیں قاسم کنز نعمت. قاسم کا مطلب تقسیم فرمانے والا، کنز کا مطلب خزانے، نعمت کا مطلب اللہ کا انعام. مطلب یہ اللہ کے انعام کے خزانوں کے تقسیم فرمانے والے. سبحان اللہ. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، وہ مالک خدا ہے، اور اس مالک نے تقسیم کرنے کے اختیار اپنے محبوب کو دے دیا ہے. سبحان اللہ. جو قاسم کنز نعمت ہیں ان پہ ایک نہیں، سبحان دو اللہ. نہیں، سینکڑوں نہیں، سبحان اللہ. ہزاروں نہیں، سبحان اللہ. بلکہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. اب آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اصل ہر بود و بہبود تخم امام اہل سنت کے سلام محبت کا 13واں شعر پڑھا ہے. اس میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کی دو عظمتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی عظمت آپ نے یہ بیان فرمائی ہے، فتح کہتے ہیں کھولنے کو، باب کا مطلب دروازہ ہوتا ہے، نبوت کا مطلب نبی بنانے کا عمل. تو اللہ تعالیٰ نے جب سلسلہ نبوت شروع کیا تو نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے شروع کیا. یعنی سب سے پہلے آپ کو نبی بنایا. سبحان اللہ. آنے میں آپ بعد میں ہیں، دنیا میں تشریف لانے میں، لیکن نبی بننے کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے بنائے گئے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فتح باب نبوت، جنہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا، ان پر بے حد درود، بے شمار
لاکھ درود، انگنت درود، لامحدود درود۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے۔ ختم کا مطلب مکمل کرنا، ہاں دور کا مطلب زمانہ، رسالت کا مطلب رسول بنانے کا عمل۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول بنانے کے دور کا جو خاتمہ کیا، جو مکمل کیا اس دور کو، دور رسالت کو، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ خاتم النبیین ہیں، بے شک۔ آپ اللہ کے خاتم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو نبوت جب سلسلہ شروع ہوا تو اس سے پہلے بھی آپ ہیں، ہائے۔ اور جب رسالت کا سلسلہ مکمل ہوا تو وہ آخری بھی آپ ہیں۔ آپ ہیں۔ یعنی دونوں جانب آپ ہی کی شان اور عظمت ہیں۔ آپ پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ باب نبوت بے حد درود، فتح باب نبوت بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ شرط انوار قدرت پہ نور درود، شرط انوار قدرت پہ نوری درود، فتح اظہار قربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسلام محبت کا 14واں شعر پڑھا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں شرط انوار قدرت پہ نور درود۔ شرط کا مطلب ہوتا ہے چمک دمک، انوار قدرت اللہ تعالیٰ کے انوار، شرط انوار قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انوار کا چمکنا۔ نوری درود، نوری کا مطلب روشن، نور والا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، آج حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ جو ہے آپ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انوار کو چمک ملی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار جو ہیں ان کی چمک آپ سے ظاہر ہوئی ہے۔ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ مستور تھا اور وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کا کسی کو ادراک نہ ہوتا، کائنات ہی وجود میں نہ آتی۔ تو اس کائنات کو آپ کی وجہ سے وجود ملا ہے، تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کے جو انوار ہیں ان کا عرفان حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ کے انوار کی پہچان حاصل ہوئی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فتح اظہار قربت۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھلنا،
اظہار کا مطلب ہوتا ہے کلیاں، یہ جو پھول ہوتے ہیں ان کی کلیاں ہوتی ہیں، اور قربت کا مطلب ہوتا ہے نزدیکی۔ تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب جس کو نصیب ہوا وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آپ سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوا۔ انبیاء بھی قریبی ہیں، اولیاء بھی قریبی ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، لیکن سب سے نزدیک اور سب سے زیادہ قرب جسے اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوا، قرب رحمت کہہ لیجئے، قرب محبوبیت کہہ لیجئے، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں کہ فتح اظہار قربت پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے مل کر ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ شرق انوار قدرت پہ نور شرق انوار قدرت پہ نوری درود فتح اظہار قربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بے سہیموں قسیموں عدیل و مسیح، بے سہیموں قسیموں عدیل و جو ہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام محبت کا 15واں شعر پڑھا ہے۔ اس میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شانوں کی ایک لڑی پرو کے رکھی ہے۔ فرماتے ہیں بے سہیم، سہیم کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی مقابل ہو، اور بے قسیم جس کا کوئی شراکت دار ہو، عدیل کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی برابری کرنے والا ہو، مزید کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرح کوئی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے سب کے ساتھ بے لگا کے بتا دیا کہ نہ آپ کی برابری کرنے والا رب نے کوئی پیدا کیا، نہ آپ کی شانوں میں کوئی شریک پیدا کیا، نہ رب نے آپ جیسا کسی کو پیدا کیا، نہ رب نے آپ کے برابر کسی کو پیدا کیا۔ آپ کی شانیں بھی سب سے اعلیٰ، آپ کی عظمتیں بھی سب سے اعلیٰ، آپ کی رفتیں بھی سب سے اعلیٰ، کیونکہ آپ افضل الخلق ہیں، آپ اول الخلق ہیں، آپ اول المسلمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ خاتم المعصومین ہیں۔ کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ جو ہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام، جو ہر فرد کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، عزت کا مطلب مرتبہ، یعنی اللہ سے مرتبے پانے میں آپ کا ہم
مثل کوئی نہیں ہے۔ جیسی شان رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے ویسے کسی اور کو نہیں کی ہے۔ اب اس کو سمجھ کے آئیے، پھر ایک دفعہ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ بے سہیموں قسیموں عدیلو مسیل جو ہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں محمد وعلى